السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ایک ویڈیو بنا کر ہم یوٹیوب پر ڈال چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات ہجرت فرمائی، اس رات چونکہ آپ کے دولت قدے کے چاروں طرف کفار آپ کے قتل کے ارادے سے لگے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلا کر اور پھر ان کافروں کے درمیان سے صاف نکلے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے، اور وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر غار ثور کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر صبح کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کافروں نے نہیں پایا تو حضرت علی کو گرفتار کر لیا، حضرت علی کو کچھ مارا اور پھر کچھ دیر قید رکھ کر چھوڑ دیا۔ کفار حضرت علی کو چھوڑ کر سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے۔ دروازے پر آواز دی، حضرت اسماء بنت ابی بکر باہر نکلیں۔ ابو جہل نے پوچھا کہ لڑکی تیرا باپ کہاں ہے؟ وہ بولیں کہ مجھے خبر نہیں۔ یہ سن کر اس ناہنجار، اس کمبخت نے یعنی ابو جہل نے حضرت اسماء کے اس زور کا تماچا مارا کہ آپ کے کان کی بالی نیچے گر گئی۔ اس کے بعد کفار تمام مکہ اور اس کے اطراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش اور جستجو میں دوڑے دوڑے پھرنے لگے، کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ بالآخر انہوں نے اعلان کیا کہ جو کوئی محمد کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ اس انعامی اشتہار کو سن کر بہت سے لوگ مکہ کے چاروں طرف دور دور تک نکل پڑے۔ ادھر رات کی تاریکی میں دونوں محب و محبوب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر غار ثور کے قریب پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر چھوڑ کر پہلے حضرت ابوبکر صدیق اس غار میں داخل ہوئے اور اس کو اندر سے صاف کیا۔ اس کے اندر جہاں جہاں سوراخ تھے ان کو ٹٹول ٹٹول کر ان میں اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر رکھے۔ اس طرح تمام اس کے سوراخ بند کر کے پھر حضرت ابوبکر باہر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے کر گئے۔ یہ دونوں آفتاب و ماہتاب مکمل 3 رات دن تک اس غار میں چھپے رہے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار انعامی اشتہار مشتہر کر کے خود بھی سراغ رسانوں کو ہمراہ لے کر نقش قدم کا سراغ لیتے ہوئے غار ثور کے منہ تک پہنچ گئے۔ ان کے ہمراہی سراغ رسانوں نے کہا کہ بس اس سے آگے سراغ نہیں چلتا، یا محمد یہیں کسی جگہ پوشیدہ ہے یا یہاں سے آسمان پر اڑ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کافر نے کہا کہ اس غار کے اندر بھی تو جا کر دیکھو۔ دوسرے نے کہا کہ ایسے تاریک اور خطرناک غار میں انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسے مدت سے اسی طرح دیکھتے آئے ہیں کہ کوئی انسان اس کے اندر نہیں جاتا۔ تیسرے نے کہا کہ دیکھو اس کے منہ پر مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے، اگر کوئی شخص اس کے اندر داخل ہوتا تو یہ جالا سلامت نہیں رہتا۔ چوتھے نے کہا کہ وہ دیکھو کبوتر اڑا ہے اور انڈے نظر آ رہے ہیں جن کو بیٹھا ہوا سہ رہا تھا۔ اس کے بعد سب کو اطمینان ہو گیا کہ یہاں نہیں ہیں اور کوئی اس غار کی طرف نہیں بڑھا، اور پھر وہ کافر واپس آ گئے۔ یہاں پر یہ بات غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اس غار کے اندر گئے تو حضرت ابوبکر نے چونکہ جب اس کے غار کو صاف کیا تھا، اس کے اندر سب صاف کر دیا تھا، اس وقت اس کے منہ پر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے مکڑی کو حکم دیا اور مکڑی نے اتنے جلد اور اتنا مضبوط، اتنا گھنا جالا اس غار کے منہ پر پور دیا کہ فوراً ایک کبوتر آیا اور کبوتر نے اس پر انڈے دیے، اور پھر وہ لوگ یہ سمجھے کہ اس کے اندر کوئی نہیں ہے، چونکہ اگر کوئی انسان اس کے اندر جاتا تو یہ مکڑی کا جالا نہیں ہوتا اور یہ انڈے سلامت نہیں رہتے، اور اس طرح سے وہ کفار واپس چلے گئے۔ یہ کفار غار کے اس قدر قریب پہنچ گئے تھے کہ اندر سے ان کے پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو صاف نظر آ رہے تھے، اور ان کی باتیں کرنے کی آواز
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر سن رہے تھے۔ ایسی خطرناک حالت میں حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار تو یہ پہنچ گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی مطلق خوف نہ کر، بالکل خوف نہ کر، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے ان دونوں کو کیا سمجھا ہے جن کے ساتھ تیسرا خدا ہے۔ کفار اپنی تلاش اور جستجو میں خائب و خاسر اور نامراد ہو کر واپس چلے گئے۔ پھر رفتہ رفتہ 3 دن کے بعد تھک کر اور مایوس ہو کر بیٹھ رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابی بکر کو پہلے سے ہی یہ ہدایت کر دی تھی کہ کفار کے تمام حالات اور دن بھر کی تمام کارروائیوں سے رات کے وقت آ کر مطلع کر دیا کریں، پوری خبر دے دیا کریں۔ اسی طرح اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو حکم دے دیا تھا کہ بکریوں کا ریوڑ دن بھر ادھر ادھر چراتے پھرا کریں اور رات کے وقت اس ریوڑ کو غار کے قریب چراتے ہوئے لے آیا کریں۔ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ غلام عامر بن فہیرہ حضرت ابو بکر کی بکریاں چرایا کرتے تھے، تو انہیں یہ حکم دے دیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے سپرد یہ خدمت تھی کہ کھانا تیار کر کے رات کے وقت احتیاط کے ساتھ غار تک پہنچا دیا کریں۔ عبداللہ، حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ اور بیٹی حضرت اسماء، دونوں بھائی بہن اپنے اپنے فرائض انجام دے کر جب واپس چلے جاتے تو آپ کے غلام جو بکریاں چرایا کرتے تھے اور انہیں یہ خدمت سپرد تھی، وہ عامر بن فہیرہ آپ کے غلام بکریوں کا دودھ دوہ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو پلا کر پھر بکریوں کا ریوڑ کچھ رات گئے لے کر مکہ میں داخل ہوتے، اور اس طرح عبداللہ اور اسماء کے دونوں کے قدموں کے نشان ریوڑ سے مٹ جاتے، بکریوں کے پیروں سے مٹ جاتے۔ پھر اس کے بعد جب 3 دن ہو گئے اور یہ معلوم ہو گیا کہ مکہ والوں کا جوش و خروش سرد پڑ گیا ہے، تو عبداللہ، جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابو بکر کی دونوں اونٹنیاں تھیں اور جس کے سپرد یہ کام تھا کہ وہ، چونکہ وہ عبداللہ جو مدینہ کا راستہ جانتا تھا، راہ سے واقف تھا، اور اسے انعام، اسے اس کی قیمت بھی دے دی تھی، اور اسی کے پاس دونوں اونٹنیاں تھیں، اس کے پاس حضرت ابو بکر نے خبر بھیجی کہ تم حسب وعدہ اونٹنیاں لے کر غار ثور کے دامن میں آ جاؤ۔ اس جگہ عبداللہ بن ابی بکر اور اسماء بنت ابی بکر اور عامر بن فہیرہ کی انتہائی رازداری کی چاہے داد نہ دو، چونکہ ان سب کے حضرت ابو بکر صدیق سے نہایت قوی اور قریبی تعلقات تھے، لیکن عبداللہ جو کہ کافر تھا، جس کے پاس اونٹنیاں تھیں، وہ مسلمان نہیں تھا، محض ایک اجیر تھا۔ اس شخص کی رازداری اور ضبط و تحمل اور پاس عہد کا تصور کرنے سے اہل عرب کی حمیت اور قومی شرافت کی بے اختیار داد دینی پڑتی ہے۔ عبداللہ دونوں اونٹنیاں اور ایک اپنا اونٹ لے کر غار ثور کے نزدیک دامن ثور میں رات کے وقت کہ یہ ماہ ربیع الاول کی چاندنی رات تھی پہنچ گیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر بھی سفر کے لیے ستو اور کھانا وغیرہ لے کر آ گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکلے اور ایک اونٹ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، دوسرے پر حضرت ابو بکر اور ان کے غلام عامر بن فہیرہ دونوں سوار ہوئے، اور تیسرے اونٹ پر عبداللہ جو کہ جس کے پاس اونٹنیاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو بکر کی، اور جو راستہ بتانے والا تھا اور اسے راستے بتانے کے اس خدمت کے اس کام کے پیسے بھی دے دیے تھے، وہ اپنے ایک اونٹ پر سوار ہوا، اور پھر یہ 4 آدمیوں کا مختصر قافلہ مدینہ کی طرف عام راستے سے بچتا ہوا روانہ ہوا، چونکہ ابھی تک تعاقب کا یعنی کافروں کے پیچھا کرنے کا اندیشہ تھا۔ روانگی کے وقت ایک قابل تذکرہ واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر جو گھر سے ستو کا تھیلا لائیں، اس کے تھیلے کے لٹکانے کا تسمہ یا ڈوری وغیرہ جو کہ اس تھیلے سے باندھ کر اور اونٹ کے کجاوے سے لٹکاتے ہیں، جب یہ تھیلا
اونٹ سے باندھنا چاہا تو چونکہ وہ ڈوری نہیں تھی، وہ تسمہ نہیں تھا، وہ بھول آئی تھیں، تو وہ تسمہ نہیں تھا، حضرت ابوبکر کی بیٹی لانا بھول گئی تھیں۔ اس وقت حضرت ابوبکر کی بیٹی نے یہ کیا کہ اپنے کمر سے جو باندھنے کی ڈوری تھی اس ڈوری کو آدھا اپنی کمر سے باندھا اور آدھا نکال کر کاٹ کر حضرت ابوبکر کو دیا، اور حضرت ابوبکر نے اس آدھے سے اس تھیلے کو، اس ستو کے تھیلے کو لٹکا کر اونٹ کے کجاوے سے باندھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس ذہانت اور اس بروقت پیش آنے واقعہ سے چھٹکارے کی سمجھ سے خوش ہو کر ان کی تعریف کی۔ یہی حضرت اسماء بنت ابی بکر ہیں جن کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر تھے۔ ایک یہ بات بھی قابل تذکرہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق روانگی کے وقت اپنا تمام مال و دولت سب، جو کہ قریب 6000 درہم کے تھے، وہ سب لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے باپ ابو قحافہ جو ابھی تک کفر کی حالت میں تھے اور نابینا ہو گئے تھے، گھر میں آئے، حضرت ابوبکر کے گھر میں آئے اور اپنی دونوں پوتیوں سے کہا کہ ابوبکر خود بھی چلا گیا اور سارا مال و زر بھی لے گیا، لیکن حضرت اسماء بولیں کہ دادا جان وہ ہمارے لیے بہت روپیہ چھوڑ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک کپڑے میں بہت سے سنگ ریزے یعنی کنکر وغیرہ لپیٹ کر اس جگہ لے جا رکھے جہاں روپیہ کی تھیلی رکھی رہتی تھی، اور پھر دادا جان کا ہاتھ پکڑ کر لے گئیں اور انہیں دکھایا۔ حضرت ابوبکر کے والد ابو قحافہ نے چونکہ نابینا تھے، ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھا اور یہ سمجھا کہ روپیہ موجود ہے، اور پھر پوتیوں سے کہا کہ اب ابوبکر کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر غار ثور سے نکلنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور چلنے سے پہلے مکہ شریف کی طرف حسرت کے ساتھ دیکھا اور پھر فرمایا کہ مکہ، اے شہر مکہ، تو مجھے تمام شہروں سے زیادہ عزیز ہے، مگر تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا۔ اور پھر حضرت ابوبکر نے کہا کہ ان لوگوں نے یعنی کافروں نے، مکہ کے رہنے والوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے، اب یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اس جگہ غور کرنے کا مقام ہے کہ اب تک جس قدر مسلمان ہوئے ہیں وہ کن حالات میں اور کس طرح اسلام کی صداقت سے متاثر ہو کر انہوں نے کیسی کیسی روح فرسا اور کوہ شکن مصیبتوں کا مقابلہ کیا ہے۔ کیا مسلمانوں کی نسبت یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ لالچ یا خوف کے ذریعہ مسلمان کیے گئے تھے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ زمانہ شروع ہوتا ہے جب کہ شریروں اور کلمہ حق کی اشاعت کو روکنے کے لیے قتل و غارت سے باز نہ آنے والوں کو سزا دینے اور اشاعت حق کی راہ سے رکاوٹ کے دور کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اب آئندہ بھی غور کرتے جاؤ اور اس بات کو ذہن نشین رکھو کہ کس طرح لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے۔ آپ حضرات ہم سے جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔